www.hazratfirozmemon.org معرف القرآن جدید جلد نمبر 8 صفحہ 936 پارہ 30 سورہ بروج آیت نمبر 1 والسماء ذات البروج والیوم الموعود ترجمہ قسم برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. شان نزول بہت غور سے. ہاں بھائی شان نزول کیا ہے اس کا؟ اس صورت میں قصے کا اجمالاً ذکر ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے. یہاں تفسیر معرف القرآن میں ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی کافر بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن، اس کو کہا جاتا ہے جو شیاطین کے ذریعے یا نجوم کے آثار کے ذریعے کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتلائے. وہ شیطان اچک لیتے ہیں، رپورٹ پہلے بتا چکا ہوں. اس کاہن نے بادشاہ سے کہا مجھ کو ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تو اس کو اپنا علم سکھا دوں. چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا. اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا. اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا اور یہ راہب اسی پر قائم عبادت گزار تھا. وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا، خفیہ مسلمان ہو گیا. دل تھام کے سنیں، ان بیانات کو آگے پھیلائیں. جناب ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے اس راستہ روک رکھا ہے اور خلق خدا پریشان ہے، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے عیسائی مذہب تو یہ جانور میرے ہاتھ سے مارا جائے، اور اگر جادوگر جو اس کو گمراہ کرتا تھا اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جائے. اور یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر کو لگا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمانے کا دین سچا. جناب لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے. کسی اندھے نے سنا، آخر درخواست کی میری آنکھیں اچھی ہو جائیں. لڑکے نے کہا کہ بس شرط یہ کہ تو مسلمان ہو جائے. چنانچہ اس نے قبول کیا. لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا، مسلمان ہو گیا. بادشاہ کو یہ خبریں پہنچی تو اس راہب کو جو بزرگ تھا نیک اس وقت کا اللہ والا، اور لڑکے کو اور نابینا کو گرفتار کر کے بلایا. اس راہب کو اور نابینا کو تو قتل کر دیا اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرا دیا جائے. اس اللہ والے کو اور نابینا کو تو قتل کر دیا، مگر جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ خود ہی گر کر ہلاک ہو گئے. یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں سمجھنا یارو، آپ لوگ تو نہیں سمجھتے ماشاءاللہ، لیکن کئی جگہ سنا جاتا ہے نا. تفسیر کی بات بتا رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت دے رہا ہوں. پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہ سے بھی بچ گیا، اور جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے. پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا مجھ کو بسم اللہ کہہ کر تیر مارو، کیونکہ بادشاہ نے ظلم شروع کر دیا جو اس وقت مسلمان تھے. اب یہ پریشان تھا میں کروں تو کیا کروں. تو بادشاہ کو کہا کہ آپ مجھے تم بسم اللہ کہہ کر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا. اب سننا آگے ہم. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا. بس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر یک لخت عوام لوگوں کے زبان پر نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اپنی ایک نوجوان نے اپنی قربانی دی کہ ویسے ایمان آ ہی نہیں رہا، یہ سب کو مار دیتا ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے، یہ حضرت سے سنا تھا بہت برس پہلے لیکن میں نے بیان نہیں کیا تھا یہ واقعہ. میں نے کہا بھئی میں تو الحمدللہ تحقیق نہیں کرتا، لیکن لوگوں میں تو بتاؤں تو خدا نخواستہ ان کے منہ سے کچھ نکل جائے تو. تقریباً 25 برس سے میں نے یہ بیان نہیں کیا ہے. آج قرآن پاک کی تفسیر جو اللہ پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور یہ میں نے کہا اب کیا ہے، مسلم شریف میں تو قرآن پاک بڑھ کر ہے. پھر دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے نا. اب سنیں، اب بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، اس کو آگ میں جلا دیں گے. چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے. اس صورت میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کا بیان جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا. واقعہ صاحب اغدود کی کچھ تفصیل. یہ شخص جس کو جادوگر کہا گیا، بعض روایت میں ہے کہ یہ کاہن جو تھا غیب کی خبریں سب نہیں، تھوڑا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں ہوتا. جو پچھلے دن بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نبوت کا اعلان ہوا تو بینڈ لگ گیا شیطانوں کا اوپر جانے کے لیے. لیکن فرشتے آپس میں بات کرتے تھے نا، کچھ باتیں وہ چک کر اور ان بدماشوں کا. آج بھی ایسا ہے. وہ جو میں الفاظ نہیں ادا کروں گا، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کریں نعوذ باللہ، اور احادیث مبارک کس طرح کرے وہ بھی نہیں بتاؤں گا. ڈر لگتا ہے کہ آسانی پکڑ نہ ہو جائے تو شیطان اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں. اب وہ بتا دیتے ہیں کسی کو خبر دے دی، اس نے غیب پر اعتماد بھی کر کر اپنے ایمان کا ٹھوکا لگا دیا، سجدہ کر لیا ان کو یا قبروں کو سجدہ کر دیا. بھائی تفصیل بتا چکا ہوں میں اس کے معاملے میں.
تو بس وہ چرا لیتے تھے. اور جو ہے شہاب ثاقب، آپ دیکھتے ہیں کبھی آسمان پر ایک تارا اٹھا کر گرا، اسے شیطان کو جا کے ہٹ کیا جا کر تاکہ اور اوپر نہ جا سکے، حفاظت کی. اور سورہ جن سے جو پڑھ کے بتایا تھا کہ جنات نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، ضرور کوئی چیز ہے، یہ کوئی نئی چیز آئی ہے. سب جنات سے کہا چلو بھائی پھیل جاؤ، مسئلہ تلاش کرو، یہ نئی کیا چیز آئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن پڑھ رہے تھے، سب جنات ایمان لے آئے کہ اب یہ نئی چیز ہے جناب. اس وقت اب ایک سنیے آپ اس، اور یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصے میں ملک یمن کا بادشاہ تھا، جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی روایت ہے کہ یوسف ذنواس تھا. اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا. اور یہ لڑکا جس کو بھیجا تھا بادشاہ نے جادوگر بنانے کے لیے، اس کا نام عبداللہ بن تامر ہے، اور راہب عیسائی مذہب کا عابد اور زاہد ہے. اس زمانے میں چونکہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام دین حق تھا، اس لیے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا. یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس کو بادشاہ نے بھیجا تھا، وہ غور سے سننا آ گیا، وہ راستے میں راہب کے پاس جاتا. بھائی راہب کا مطلب سمجھ لے مہربانی کر کے، اس وقت کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر پورا ثابت تو اللہ والا ہوا وہ، اور اس کا کلام سن کر متاثر ہوتا اور بالآخر مسلمان ہو گیا. اللہ تعالی نے اس کو ایمان بھی ایسا پختہ نصیب فرمایا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی ایذائیں برداشت کرتا تھا. کیونکہ جب جانے کے وقت راستے میں راہب کے پاس جاتا، یا کچھ وقت تو جب ساحر یا کے پاس جاتا دیر سے تو اس کی پٹائی کرتا. واپسی کے وقت جب راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر والے واپس جانے میں دیر کر کے مارتے تھے، دونوں طرف مار کھاتا تھا. یہ اشارہ کیا ہے قرآن پاک کا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. 4 تفسیر موقع نہیں، اس وقت موقع نہیں. یہ تکلیف جو اٹھاتا ہے نا، اللہ اسے اپنا پیار دیتے ہیں، اپنی ذات دیتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں. گناہ چھوڑنے کی تکلیف اٹھانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو اللہ کی نافرمانی والی باتیں، حلال جو نعمتیں ہیں خوب استعمال کریں، حلال خواہشیں پوری کریں جناب، مگر اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر راہب کی صحبت اور آنا جانا نہیں چھوڑا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کرامت عطا فرمائی جن کا ذکر اوپر آ چکا. اس ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو عذاب دینے کے لیے خندق کھدوا کر اس کی آگ کے بڑے شعلوں سے ربریز کیا. پھر ایمان لانے والوں میں سے ایک ایک کو حاضر کر کے کہا کہ یا ایمان چھوڑ دو یا خندق میں گر جانا پڑے. اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو ایسی استقامت بخشی کہ ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں گر جانا قبول کیا. صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرنے سے زیادہ جھجک ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ اکبر ہیں. یہ بات حضرت سے سنی تھی 25 سال پہلے، لیکن ڈر لگتا تھا. اب دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے بچے کو اللہ نے زبان دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی برات کے لیے بچے کو زبان دی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کے لیے اللہ نے 2 رکوع اتارے جن کی قیامت تک تلاوت کی جائے گی. اما عائشہ صدیقہ، وہ سنا چکا ہوں واقعہ، 19 صفحات کا سنا چکا ہوں الحمدللہ، کہ کتنا تکلیف میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا تکلیف میں رو رو کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آدھی ہو گئیں. فرماتی ہے مجھے یقین تھا میرا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے میری بے گناہی ثابت کرائیں گے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوتے ہیں. مجھے کیا معلوم کہ میری برات کے لیے آسمان سے اللہ 2 رکوع بھیجیں گے جس کو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. ہر حافظ قرآن تراویح میں پڑھے گا اور حفظ بننے میں اور حافظ سنانے کے اندر تلاوت کرے گا اس کا. لیکن آج بھی ایسے بدبخت ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جناب، جو لوگ اس طرح دہکتی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کیے، ان کی تعداد بعض روایت میں 12,000 ہے، بعض میں اس سے زیادہ منقول ہے. اور یہ لڑکا جس کی کرامتوں کا ذکر اوپر آ چکا، اور یہ کہ اس نے خود بادشاہ کو اپنے قتل کی صورت لگائی کہ تم میرے ترکش کا تیر لو، اس میں بسم اللہ ربی کہہ کر میرے تیر مارو میں مر جاؤں گا. اس ترکیب کے ساتھ لڑکے نے جان تو دے دی، مگر اس واقعے کو دیکھ کر بادشاہ کی ساری قوم نے نعرہ لگایا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا. کافر کو حق تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آخرت میں بھی. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ لڑکا عبداللہ بن عامر جس جگہ مدفون تھا، اور سنیے ذرا، اتفاقاً کسی ضرورت سے وہ زمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھودی گئی تو اس میں اس نوجوان عبداللہ بن عامر کی لاش صحیح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ہاتھ اپنے کن پٹی
پر رکھا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا. کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا. پھر وہیں ایسا رکھ دیا بند ہو گیا. اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی, اس پر لکھا تھا اللہ ربی, میرا رب تو اللہ ہے. جناب عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع حضرت فاروق اعظم کو دی رضی اللہ عنہ, تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی ہیبت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح چھپا دو جیسے پہلے تھا. تفسیر معلوف القرآن, تفسیر ابن کثیر. سنیں آپ بھائی, یہ کیا مزہ ہے ارطغرل کا ڈرامہ, بے حیائی کا, پاپ جی گیم, آنکھوں کا زنا. بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ناب محرم سے شرعی عذر کے بغیر بات کرنا زبان کا زنا ہے. 95% میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں یہ آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہے. اور رات دن فیس بک, یوٹیوب, فلمیں, گولڈنگ پتہ نہیں کیا کیا, تو کیسے بیوی پسند آئے گی. اور جو ماں بہن بہو بیٹیاں قرآن پاک کی بات نہیں مانتی, نامحرم کو دیکھتی ہیں, اسمارٹ فون نے بیڑا غرق کر دیا ہم لوگوں کا. شوہر سے کیا خدمت کرے گی, کیا اس سے محبت پیش آئے گی. دونوں دلوں میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. جناب www.hazratfirozmemon.org